عزیز دوستوں السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، گڈ آفٹرنون۔ کل 22 اکتوبر ہے اور اس حوالے سے ایک سگنیفیکنٹ ڈیٹ ہے جموں اینڈ کشمیر کے لیے۔ اس کے لیے ہم نے آج زحمت دی ہے سردار شوکت علی کشمیری صاحب کو۔ سردار شوکت علی کشمیری نے اپنی زندگی کشمیر کوز کے لیے لگا دی ہے اور ساری زندگی انہوں نے کشمیر کوز کو کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ شوکت بھائی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ مائی پلیئر سر۔ شوکت بھائی، 22 اکتوبر سے 1947 سے پہلے کے ہم کچھ پہلے آپ سے حالات جاننا چاہیں گے کہ جب 1947 14 اگست کو پاکستان اور ہندوستان تو الگ الگ دیش میں بٹ گئے، تو اس وقت جو ہندوستان کی جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں، جو ریاستیں تھیں، ان کو انڈیا یا پاکستان جوائن کرنے کی ہدایت تھی۔ تو جموں اینڈ کشمیر کی کیا پوزیشن تھی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو پارٹیشن ایکٹ ہے اور انڈیپینڈنٹ ایکٹ، دونوں کے اندر جو پرنسلی اسٹیٹس تھی، ان کے کانسٹیٹیوشنل جو ہیڈ تھے، ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنی ریاست اور اپنے عوام کی سہولت کے لیے ان دو ڈومینین میں سے کسی کے ساتھ آپ جوائن کر سکتے ہیں، اور وہ بائی لیٹرل معاہدے جو تاج برطانیہ کے ساتھ ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے، اور آپ چاہیں تو آپ انڈیپینڈنٹ کا آپشن بھی جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی ریاستوں کے جو پرنسلی ہیڈ تھے وہ آزاد اور خود مختار تھے فیصلوں میں، اور اس کے لیے مسلم لیگ جو ہیڈڈ بائی جناح تھی، انڈین نیشنل کانگریس جو ہیڈڈ بائی نہرو اور دیگر جو رہنما تھے، فاؤنڈنگ فادر تھے انڈیا کے، اور برٹش، ان کا متفقہ علیہ یہ فیصلہ تھا۔ حالانکہ کانگریس جو ہے وہ پہلے معترض تھی کہ یہ اختیار جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈز کو نہ دیا جائے، بلکہ یہ اختیار جو ہے وہ عوام کو ہونا چاہیے۔ لیکن جو مسلم لیگ کے اعتراض پہ اور تاج برطانیہ کی مداخلت پہ اس آپشنز کو ڈراپ کر لیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ نہیں، پرنسلی اسٹیٹس کے جو ہیڈ ہیں وہی فیصلہ کرنے کے مجاز ہوں گے، اور دیر از نو نیڈ ٹو ریفرینڈم، مطلب یہ ہے کہ کوئی لوگوں سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ باقی جگہوں پہ جہاں بھی لائک سندھ کی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی جو تھی، اس نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ خیبر پختونخوا میں چونکہ کانگریس کی اکثریت تھی، تو وہاں کانگریس کی اکثریت ہونے کے باوجود بھی یہ اختیار اسمبلی کو دینے کے بجائے وہاں ڈائریکٹ ریفرنڈم کرایا گیا۔ تو اصل میں اگر آپ اس عہد میں دیکھیں تو تاج برطانیہ کے بھی اپنے ڈیزائنز تھے، اور وہ خاص کر کے اپنے لائلسٹوں کے حوالے سے بڑے کنسرن تھے کہ ان کے مفادات ہر اعتبار سے پروٹیکٹ ہونے چاہیے، چونکہ ان کے مفادات کے ساتھ وہ اپنے مفادات کو جوڑ کے دیکھتے تھے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جہاں ان کو سوٹ کرتا تھا، جیسے حالانکہ پرنسلی اسٹیٹ تو اس وقت جو ہے وہ نیپال بھی تھی، بھوٹان بھی تھی، لیکن وہاں کے حکمرانوں کو جو ہے وہ بجائے یہ کہنے کے، حالانکہ بھوٹان کی آپ کو پتہ ہے کہ جو آبادی ہے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ یا تو بدھ ہیں یا ہندو ہیں، لیکن وہاں ان کو سوٹ کرتا تھا کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے، تو اس کو انڈیپینڈنٹ کا وہ کیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بر صغیر کی تاریخ کے تناظر میں ہم چیزوں کو دیکھیں تو اس میں تاج برطانیہ کا بہت بڑا رول تھا اس تقسیم میں۔ یہ کوئی دیکھیں، پاکستان کا قیام پہ بہت مورخین نے لکھا ہے، اور حالیہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ریسرچ کر کے جنہوں نے کتاب لکھی ہے، ڈاکٹر اشتیاق صاحب نے، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ مسلم لیگ تو کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ کوئی ایک نیا ملک تخلیق کر سکے۔ یہ تو، اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ پنجاب جو ہے، پنجاب میں یونینسٹوں کی حکومت تھی اور وہ تقسیم کے سخت خلاف تھے، اور مسلم لیگ جو ہے وہ پنجاب کے کانسٹیچوئنسی کے اندر جو ہے نا، ہر کانسٹیچوئنسی کے اندر ہار گئی تھی۔ پنجاب میں مسلم لیگ کی کوئی اکثریت نہیں تھی،
لیکن برطانیہ نے یونینسٹوں کو کہا کہ آپ پاکستان میں شامل ہو جائیں، اور پھر پنجاب تقسیم ہوا، اور جو نان مسلم ایریاز تھے وہ انڈیا کے ساتھ چلے گئے. تو اس میں برطانیہ کا بڑا رول ہے. اور ہمارے کشمیر کے اندر بھی اگر آپ بیفور 1947 یا اس تقسیم سے پہلے یا ہندوستان اور پاکستان کے قیام سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کئی دورے کیے کشمیر کے، اور مہاراجہ ہری سنگھ جو ہے ہمارے جو کنگ تھے ان کے ساتھ انہوں نے کئی میٹنگز کی. انہوں نے کسی سول سوسائٹی کے نمائندے سے یا پولیٹیکل لیڈرشپ سے نہیں بلکہ مہاراجہ سے ملاقات کی، اور ان پہ یہ دباؤ ڈالا کہ آپ ہیں. بلکہ آخری میٹنگ میں جو انہوں نے آفر کی، جو اب کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہی، اس میں انہوں نے یہ کہا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، آپ تیسرے آپشن کو ایکسرسائز مت کیجئے گا. تاج برطانیہ چاہتا ہے کہ آپ یا تو ہندوستان کے ساتھ شامل ہوں یا پاکستان کے ساتھ، اور میں آپ کو یہ گارنٹی کرنے آیا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے تو ہندوستان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اگر آپ ہندوستان کے ساتھ شامل ہوں گے تو پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن آپ تیسرے آپشنز کو یعنی انڈیپینڈنس کے آپشنز کو جو ہے وہ نہ اس کا انتخاب مت کریں، اس کو مت آپٹ کریں. اور مہاراجہ نے جو اس میٹنگ کے اندر جو آرگو کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہماری جو ریاست کی جو ڈیموگرافی ہے وہ ڈیموگرافی ہمیں وہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹائم لیں، ہمیں لوگوں کے اندر ایک کنسنسس بلڈ کریں کہ ہم نے اگر ہندوستان کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے. چونکہ ہمارا ایک پروونس جو ہے اس کے اندر ہندو میجورٹی ہے، ایک پروونس کے اندر بدھ میجورٹی ہے، ایک پروونس کے اندر جو ہے وہ مسلم میجورٹی ہے. اور لہٰذا یہ ہے کہ اس طرح ہم یہ ریاست جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ میں فیصلہ کر دوں تو یہ ہندوستان یا پاکستان میں چلی جائے گی. یہاں لوگوں کی کنسٹرینٹ ہیں، ان کنسٹرینٹ کو دور کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی کنسنسس بلڈ کریں، اور یہ کنسنسس ہماری ڈیموگرافی ہم پہ زور دیتی ہے کہ ہم یہ کنسنسس بلڈ کریں، ورنہ یہاں بہت زیادہ کچھ تو خون ہو جائے گا. تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن چونکہ اس کو جو برطانیہ سے حکم تھا وہ اس کے پابند تھے، لہذا انہوں نے کہا نہیں، آپ نے کل مجھے ہر صورت میں جواب دینا ہے. جو دوسرے دن میٹنگ نہیں ہو سکی، اور یقیناً جو ہے وہ اس میٹنگ کا مطلب یہ تھا کہ مہاراجہ جو ہے وہ کسی اعتبار سے بھی ابھی پریپیئر نہیں ہے، تیار نہیں ہے کوئی بھی ایسا فیصلہ کرنے جو ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ جانے کے لیے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن واپس گئے تو اس کے بعد جو پہلے گورنر تھے صوبہ سرحد کے، اس وقت آج کے پشتونخوا کا گورنر جو ہے وہ اس وقت ایک انگریز تھا، اور جو گورنمنٹ تھی وہ ڈاکٹر خان کی یعنی کانگریس کی گورنمنٹ تھی. باوجود اس کے کہ ریفرنڈم کے نتیجے میں خیبر پختونخوا جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بن چکا تھا. یہ الگ بحث ہے کہ وہ ریفرنڈم کیسا تھا یا اس میں کیا کیا چیزیں تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ تو طے ہو گیا. اب مجھے اس گورنر کا نام بھول رہا ہے جس نے جب اس کو کہا گیا کہ جناب کشمیر کے اندر مداخلت کرنی ہے اور اس کو زور زبردستی کے ساتھ انیکس کرنا ہے پاکستان کے ساتھ، تو اس نے ریفیوز کر دیا کہ میرے پاس ایسا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے اور نہ میں یہ کر سکتا ہوں، اور خاص کر کے ڈاکٹر خان کی موجودگی میں تو ایسا بالکل ہی نہیں ہو سکتا. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس گورنر کو چینج کر کے تو پھر جارج کننگھم کو بھیجا گیا. اور جارج کننگھم ابھی جہاز میں تھے، تو جب چونکہ پروٹوکول ہوتا تھا اس وقت گورنر کو چیف منسٹر جو ہے وہ لے کے جاتا تھا، گورنر ہاؤس تھا کے، لیکن جہاز میں چیف منسٹر نہیں جاتا تھا بلکہ چیف سیکرٹری جاتا تھا اس صوبے کا. تو جب چیف سیکرٹری صاحب گئے تو ان سے جب سب سے پہلا سوال اس نے پوچھا کہ کیا ڈاکٹر خان جو ہے وہ باہر آئے ہیں؟ تو جب انہوں نے کہا کہ ہاں جی ڈاکٹر خان آئے ہیں، تو سب سے پہلا جو ان کانسٹیٹیوشنل اقدام ہوا
کہ ڈاکٹر خان کی حکومت جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے گورنر نے جو ہے وہ ڈسمس کر دی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناح صاحب کی جو ڈیموکریٹک کریڈینشل ہے اسی لحاظ سے جو آن کوسچنز ہیں کہ ایک گورنر نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ختم کر دیا اور اس پہ انہوں نے کسی قسم کا رد عمل دینے کے بجائے, کوئی سوال اٹھانے کے بجائے کہ گورنر کون ہوتا ہے جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ختم کرے, اس پہ انہوں نے چپ ساتھ لی اور جناب ڈاکٹر خان کی حکومت کو جو ہے وہ ختم کر کے جارج کننگھم نے کرسی سنبھالی. جارج کننگھم نے کرسی سنبھالنے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک نن الیکٹڈ جو خان عبد القیوم خان, جو کہتے ہیں کہ کشمیری نیاد تھا, ان کا ایک بھائی جو ہے وہ خان عبد الحمید خان, وہ پی او کے کا پرائم منسٹر بھی رہا ہے. تو خان عبد القیوم خان کو ڈاکٹر خان کی جگہ جو ہے, اور خان قیوم جو ہے وہ مسلم لیگی تھے. اور پھر جو گورنر ہاؤس کے اندر میٹنگ کی, یہ سب ڈاکومنٹڈ ہے, یہ اب میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن چونکہ 22 اکتوبر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک چیز یہ سمجھی جانی چاہیے کہ جارج کننگھم نے پھر میٹنگ بلائی, قبائلی جو سردار تھے ان کی, اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا, اور اس معاہدے کے نتیجے میں ٹرائبل انویژن ہوئی, اور اس میں جو ہے وہ پیر منکی اور میجر خورشید انور جو تھے یہ نیشنل گارڈ کے سربراہ تھے. یہ ایک ملیٹنٹ مسلم لیگ کی ایک ملیٹنٹ جو ہے نا ونگ تھا, اور اس کی سربراہی جو ہے وہ خورشید انور کے پاس تھی. اور ساتھ میں جو ہے وہ ریگولر ملٹری ٹروپ میں اس وقت جو ہے وہ بریگیڈیئر تھے جنرل اکبر, جو بعد میں میجر جنرل اکبر بنے. تو ان سب نے میٹنگ کر کے طے کر لیا کہ کشمیر کو ہم نے بزور طاقت جو ہے وہ فتح کرنا ہے. یہ پلان جو ہے وہ پہلا پشاور میں بنا. اب بعد میں تو کئی لوگوں نے ڈیفرنٹ قسم کی سٹوریز اپنا قد کاٹ بڑھانے کے لیے کی ہیں, لیکن ابتدا یہاں سے ہوئی. اس سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو وہ کہنا کہ اسٹیٹ آف جموں کشمیر جو ہے وہ 1846 ہے, جس کو کہتے ہیں کہ ٹریٹی آف امرتسر. یہ اس معاہدے کے نتیجے میں ایک ریاست آئی. ریاست کے اندر دو ہمیشہ بیانیے رہے ہیں. وہ یہ تھا کہ ایک اسٹیٹ آف کشمیر تھی جو آلموسٹ یہ آج کا جو جموں کشمیر ہے, یہ اسٹیٹ آف جموں کشمیر کے جو جتنی بھی اکائیاں ہیں تاریخی, یہ داخلی طور پر جو ہے وہ خود مختار چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جو سری نگر کے بادشاہ کے سامنے جواب دہ ہوتی تھی. سری نگر جو ہے وہ اس وقت جب اسٹیٹ آف کشمیر تھی, اور اس کی سرحدیں جو ہے وہ کبھی سکڑتی رہی کبھی بڑھتی رہی, حتیٰ کہ کاشگر سے لے کے تو ملتان تک اس کی سرحدیں رہی ہیں, اور کبھی کبھی گھٹ کے تو جو ہے وہ سری نگر تک بھی رہی ہیں. اب لوکل کلانس کبھی کبھی بغاوتیں کرتے تھے, کبھی پھر مطلب یہ کہ مفتو ہو جاتے تھے. تو اس لحاظ سے یہ جو کشمیر ہے, چونکہ کشمیر ایک تو پہلی بات جو ہے وہ جو سمجھنے کی ہے کہ یہ کسی علاقے کا نام نہیں ہے. جیسے جموں ہے تو یہ ایک سٹی کا نام ہے, پونچھ ایک سٹی کا نام ہے, سری نگر ایک سٹی کا نام ہے. تو پورے ریاست جموں کشمیر کے اندر کا آپ دیکھیں گے تو کشمیر جو ہے وہ کسی ٹاؤن کا, کسی علاقے کا, کسی ولیج کا نام نہیں ہے, بلکہ اٹ واز دا نیم آف دا اسٹیٹ. لیکن یہ ریاست جو ہے وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکی. سب سے پہلے اس ریاست کو مغلوں نے فتح کیا, پھر مغلوں کے خلاف جو ہے وہ ایک لمبی مزاحمت رہی, اور اس کے بعد مغلوں کو جس وقت شکست ہوئی تو افغانی داخل ہو گئے اور افغانیوں نے قبضہ کر لیا. پھر افغانیوں کو جس وقت جو ہے وہ شکست ہوئی تو پھر جو ہے وہ سکھوں نے قبضہ کر لیا. یہ میں اوور ویو آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ لیکن جب ریاست جموں کشمیر یعنی 1846 کو اس کی باؤنڈریز طے ہو گئی, ریکگنائزڈ ہو گئی, پنجاب نے بھی تسلیم کر لیا کہ یہ کشمیر ہے, اور جو ملحقہ ایریاز تھے, چین تھا, تبت تھا, یہ سب جتنے بھی اڑوس پڑوس کے اندر جو ہے وہ جو ریاستیں تھیں یا قومیں تھیں, انہوں نے ریاست جموں کشمیر کی سوورنٹی کو تسلیم کر لیا, اس کی باؤنڈریز کو تسلیم کیا. اور جب کبھی بھی کسی نے کوئی خلاف ورزی کی تو اس کے کانسیکوینسز اس نے دیکھے. اور پھر جو ہمارا لاسٹ کنگ تھا وہ گلگت سے تھا, یوسف شاہ چک.
जिसको धोखे से मुगलों ने, यानी यूं समझे कि हमने स्टेट ऑफ कश्मीर ने अपनी सोवरेंटी उस वक्त खोई कि जिस वक्त गलगित का एक शख्स जो है वो हमारा रूलर था जिसका नाम था यूसुफ शाह चैक, और मुगलों ने धोखे से उसको बुला के उसको जो है ना उधर ही कैद कर लिया। और उसको तो पहले जमानों में आपको पता ही है कि जम्मू का सबसे बड़ा मसला ये होता था कि अगर दारुल हुकूमत पे आपने कब्जा कर लिया तो ये समझ लिया गया कि पूरे मुल्क पे कब्जा हो गया, और अगर बादशाह को कैद कर लिया गया तो समझें कि पूरी रियाई कैद हो गई, और फिर वो फरमाबरदारी का हेल्प ले लेती थी। तो रियासत जम्मू कश्मीर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, और रियासत जम्मू कश्मीर के लोग भी कोई स्पेशल लोग नहीं है कि जो कंपेटेबल नहीं है अपने अड़ोस पड़ोस के साथ। हमारे यहाँ मतलब यह है कि अगर आप एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर देखें तो ये इलाका सारा जो है वो सारे लोग जो है वो मेजोरिटी हिंदुओं की थी। जब स्कर्दू का एक हुक्मरान जिसका नाम रिंचन था, जब वो उसने इस्लाम कबूल किया तो वो रिंचन शाह बना, तो फिर बहुत सारे लोगों ने अपने बादशाह के साथ जो है ना वो इस्लाम कबूल किया। हाँ, तबलीगी जमातें भी आती रही शाह हमदान की शक्ल में, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लाम फैला उसकी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है, और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो जो इस्लाम की है, इसीलिए यहाँ को एग्जिस्टेंस बहुत है, एक दूसरे के साथ जो है ना मजहबी बुनियादों पे मुनाफरत बिल्कुल नहीं है। ये 1947 से पहले बहुत कम आप जो है वो मुस्लिम और हिंदू कोई जो है ना वो आपस में कोई लड़ाई झगड़ा देखेंगे। और हाँ, जब महाराजा का जो रूल था, जाहिर है कि महाराजा कोई अवाम का मुंतखब नुमाइंदा नहीं था, और ये एक डायनेस्टी थी, डोगरा डायनेस्टी। उनको तारीख में ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक रियासत बनाई और उस रियासत के अंदर बसने वाले लोगों को एक सर्टिफिकेट जारी किया कि आज से इस रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बसने वाला हर शख्स, चाहे उसका कोई भी मजहब है, कोई अकीदा है, कोई एथनिसिटी है, वो रियासत जम्मू कश्मीर का दर्जा अव्वल का पुश्तैनी बाशिंदा समझा जाएगा। बाद में इमिग्रेंट्स के लिए भी उन्होंने एक कानून बनाया कि कोई आदमी अगर 10 साल कंटिन्यू रहता है तो उसका क्या, यानी A, B, C, और अल्टीमेटली वो भी एक क्लास सिटीजन बन सकता है। ये मैकेनिज्म पहले से मौजूद था। दूसरी बात ये थी कि यकीनन रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की जो डेमोक्रेटिक ख्वाहिश थी, राइट्स की जो मूवमेंट थी, वो मौजूद थी पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर। चूंकि लोग जो है वो जाहिर है मुतासर होते हैं। बर्रे सगीर के अंदर अगर अपने अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट थी और वहां अगर डेमोक्रेटिक, तो लेकिन महाराजा का जो अच्छा रोल ये था कि आप ये देखें कि 1934 में आजाद पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को राइट ऑफ वोट एक्सरसाइज करने का हक दिया गया। ये ठीक है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ की छतरी के तले एक कंट्रोल डेमोक्रेसी है, तो उसको आप कंट्रोल डेमोक्रेसी कह सकते हैं। आज की स्टैंडर्ड डेमोक्रेसी के साथ उसका तकाबल नहीं कर सकते, लेकिन लोग अपने नुमाइंदे भेजते थे और वो सिविलियन होते थे, और उसमें बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके मैं भाई नाम भी जानता हूं कि वो उस असेंबली के मेंबर थे। फिर 1946 के अंदर भी इलेक्शंस हुए, और हत्ता के जो लोग यानी महाराजा को क्रिटिसाइज करते हैं कि जी वो तो शख्सी हुक्मरान था, तो आप ये देखिए कि लास्ट इलेक्शंस जो हुए, उस इलेक्शंस के बाद उनकी कैबिनेट के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे भी थे, और दीगर सिविल सोसाइटी के जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो उनके वज़रा में शामिल थे। और ग्लेंसी कमीशन और ये जितने भी कमीशंस थे, उन्होंने हमेशा लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, लोगों के जो कंसर्न्स थी उनको एड्रेस करने के लिए जो है वो कोशिशें की हैं। लिहाजा उन कोशिशों को तस्लीम किया जाना चाहिए। उन कोशिशों के हवाले से कोई बायस नहीं रखना चाहिए। और जो रियासत जम्मू कश्मीर को जो बनाने में डोगरा किरदार है, उस डोगरा खानदान का जो किरदार है, या इन बड़ी भारी भरकम शख्सियतों का जो किरदार है, उसको तस्लीम किया जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उस प्रोपेगेंडे को अभी तक बाई कर रहे हैं, जो स्टेट ऑफ कश्मीर का है, जो अपने तारीख के अहद के अंदर वो खत्म हो गई। अब जो कश्मीर है ये स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है, और स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के अपने रूल ऑफ बिजनेस, अपनी एक नई हिस्ट्री है, और इसमें लोगों के जो आपसी ताल्लुकात हैं उन ताल्लुकात को समझने की जरूरत है। और फिर आप ये देखिए कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, आज बाद अफसोस होता है कि वो लोग बैठ के
ان پہ غداریوں کے مقدموں کے مطالبے کرتے ہیں کہ جن کے آباء اجداد جو ہے وہ تاج برطانیہ کی سہولت کاری میں تھے، یا جو ہے وہ اس وقت مسلم لیگ کی اور بعد ازاں پاکستان کے سہولت کار رہے ہیں، اور یہ نناؤن ہے۔ اور وہ آج جو ہے وہ اس شخص کے بارے میں یا اس پارٹی کے رہنماؤں کے بارے میں فتوے لگاتے ہیں جنہوں نے اس وقت جب ٹرائبل یلغار ہوئی، جب پاکستان آرمی اور ٹرائبلز نے ارسپیکٹو، یعنی سب سے پہلا آدمی ٹرائبل انویژن کے نتیجے میں جو قتل ہوا، جو شہید ہوا، وہ ایک مسلمان تھا اور اس کا نام تھا میر عبدالعزیز، جو ایک سماجی رہنما تھا مظفر آباد کا۔ اور اس نے جب کہا کہ ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے، ہم صدیوں سے ہندو مسلم رہ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی کمی خوشی میں، اور آج بھی اگر آپ یہ دیکھیں جو لوگوں کے اولڈ ایج لوگوں کے انٹرویو کر رہے ہیں، تو اور ہمیں لوگ اپنے بزرگوں سے کہ حتیٰ کہ اتنی ہمانگی تھی، فرقہ وارانہ اتنی ہمانگی تھی کہ لوگ جو ہے وہ غمی خوشی کے اندر اگر کسی کے پاس نئے کپڑے ہیں تو وہ دوسرے کو دے دیتا تھا، پڑوسی، چاہے وہ ہندو تھا، ہندو کے پاس اگر زیور تھا تو وہ ہماری عورتوں کو دے دیتے تھے کہ آپ پہن کے جائیے، کپڑوں کا بھی تبادلہ ہوتا تھا، کھانوں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ تو یہ ایک بڑی شاندار قسم کی جو ہے نا وہ فرقہ وارانہ ہمانگی ریاست جموں کشمیر کے اندر موجود تھی۔ اس فرقہ وارانہ ہمانگی کو ختم کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کیے گئے، اور وہ جو ٹرائبل انویژن تھا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پاکستان نے مسلسل پروپیگنڈا کیا، ویئر ایز کہ اس چیز کا پاکستان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ آپ نے تو ہماری ریاست کے ساتھ اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ کیا اور آپ نے اسی کی خلاف ورزی کر کے تو یہ ٹرائبل وہ کیے، اور آج تک ڈیناؤنس نہیں کیا، اور اپنی پروکسیز کے ذریعے ہمیشہ گلوریفائی کرتے ہیں یا پھر ایک کاؤنٹر نیریٹو لے آتے ہیں۔ وہ ہے جی راجہ پٹیالہ کی فوجیں جو ہے نا جموں میں کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خاصا، پہلی بات یہ ہے کہ تاریخ کے اندر ایسے کوئی شواہد نہیں ہے، لیکن 2 منٹ کے لیے اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ کوئی راجہ پٹیالہ کی فوجیں جموں کے اندر مسلمانوں کو مار رہی تھی، تو اگر آپ کو مسلمانوں کا اتنا دکھ تھا تو اس کے لیے تو جو ہے وہ مظفر آباد کے اندر قتل عام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے اندر بارہمولہ کے اندر قتل عام کرنے کی ضرورت۔ یہ تو وہ روٹ ہے جو سری نگر جاتا ہے، سیالکوٹ سے تو جو جموں کی بارڈر جو ہے وہ صرف 16 کلومیٹر ہے، تو آپ نے اگر مسلمانوں کو جانا تھا تو آپ سیالکوٹ سے جموں کیوں نہیں گئے؟ تو یہ سارا، یعنی یہ لوگ اپنی بودھی دلیل کے پیچھے ہیں، یہ کبھی کشمیر کی، انہوں نے کبھی کشمیر کا جغرافیہ بھی نہیں دیکھا کہ کشمیر کے کس ایریے کی کہاں بارڈر ملتی ہے، اور یہ وہی پروپیگنڈا جو مختلف ادوار میں لوگ پھیلاتے ہیں، اسی پروپیگنڈے کو بھائی کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی جموں میں چونکہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو لہٰذا مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے جذبہ شہادت اور جذبہ انتقام کہ مسلمانوں کا انتقام لینے کے لیے ٹرائبلز وہاں گئے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بائی ڈیزائن گئے ہیں، یہ ایک معاہدے کے تحت گئے ہیں جو جارج کننگھم کے ساتھ تھا، اور اس میں گورنمنٹ پاکستان جو ہے نہیں، پاکستان کی فنکشنریز میں سے کسی کو بھی آپ استثناء نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کو بار بار کہا گیا، اور انہوں نے اس ٹرائبل انویژن کو روکنے کے لیے کام کرنے کے بجائے اپنے اور ملٹری ٹروپس بھیجے۔ اور آج بھی اگر کوئی لوگ جو ہے وہ جنرل اکبر کی کتاب پڑھیں، ریڈر ان کشمیر، تو وہ لوگ جو آزاد کشمیر سے بھی کوئی بیانیاں لے کے آتے ہیں کہ ہم نے بغاوت کی تو پنچ کی بغاوت ہو، یہ ایک موومنٹ موجود تھی۔ کہاں موومنٹ موجود تھی؟ کون سی پارٹیاں؟ وہ 2 پارٹیاں تھی، لیکن اس میں اور بھی بہت ساری پارٹیاں تھی، سوشلسٹ پارٹی تھی، مزدور کسان پارٹی تھی، اسی طریقے سے جو ہے وہ جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی وہ نیشنل کانفرنس تھی، اور مسلم کانفرنس بھی تھی۔ ان پارٹیوں نے تو کسی بھی ٹرائبل انویژن کو بائی نہیں کیا 1947 پہلے، اور نہ انہوں نے کسی ملیٹنسی کو وہ کیا، اٹ واز اے ہسٹری۔ لیکن بعد ازاں جس وقت ایک ایریے پہ پاکستان نے قبضہ کر لیا تو اب بے تاشا قسم کا لٹریچر نکلتا ہے، نسیم اجازی کے ناول بانٹے جاتے ہیں، اور ایسے اخبارات جو دائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں ان کی آزاد کشمیر کی مارکیٹ ہے۔ کاؤنٹر نیریٹو کے لیے آپ کے پاس جو یہ ایریا جس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت ہی ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے یہ ایک پچھڑا ہوا ایریا تھا، یہ سرحدی ایریا تھا جو کلچرلی
اس کی باؤنڈریز چونکہ پنجاب سے بھی ملتی تھی، پشتونخوا سے بھی ملتی تھی، تو لہٰذا ان کا لین دین بھی موجود تھا. سو یہاں جو ہے وہ ایسا بالکل کوئی وہ نہیں تھا، کوئی ایسی تحریک نہیں تھی جس تحریک کے نتیجے میں کوئی بغاوت ہوئی ہے، بلکہ بعد ازاں جو علاقے کے جو ہے وہ لوگ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب کچھ ایریے پہ قبضہ ہو گیا تو وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے. اور جب انڈیا یونائیٹڈ نیشن میں چلا گیا اور یہ سوال اٹھا کہ ایک ریاست پر، ایک کمزور ریاست پر یہ فوجی جلگار کیوں کی گئی، اس میں ٹرائبل انویژن کیوں ہوا، تو اس وقت پاکستان نے جلدی سے مینیج کیا کچھ لیڈروں کو، جس میں سردار محمد ابراہیم خان بھی تھے، جو اگرچہ مطلب یہ کہ مہاراجہ کی اسمبلی کے ممبر تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی بھی جو کریڈنشلز تھی وہ یہ تھی کہ وہ اسمبلی ممبر ہونے کے باوجود مہاراجہ کے ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل تھے. اب آپ جانتے ہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ حکومتوں کے کتنے قریب ہوتا ہے، تو اگر کوئی باغی لیڈر تھا تو کوئی مجھے بتائے کہ مہاراجہ کے دور میں انہوں نے کتنی قیدیں کاٹی ہیں. شیخ عبداللہ نے تو مہاراجہ کے دور میں بھی کئی قیدیں کاٹی ہیں، نیشنل کانفرنس کے کئی زمہ ہیں، حتیٰ کہ چودھری غلام عباس نے کئی جیلیں کاٹی ہیں، لیکن سردار ابراہیم کی تو کوئی ایک دن کی بھی جیل جو ہے وہ مہاراجہ ریاست جموں کشمیر کے مہاراجہ کے دور حکومت کے اندر کوئی ایک دن کی جیل بھی نہیں بتا سکتا. اور سارے جو یہ آج کوئی غازی بنا ہوا ہے، کوئی مجاہد بنا ہوا ہے، کوئی شہداء کا وارث بنا ہوا ہے، یہ بتائیں کہ ان کے کسی آبا و اجداد میں سے کوئی جیل گیا ہو. تحریکیں چلانے والے تو جیلوں میں جاتے ہیں، سری نگر کے تو میں 1000 بندوں کا نام آپ کو بتا سکتا ہوں. تو ایسی کوئی نہ بغاوت تھی. ہاں لوگ جو ہے اپنے ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے انڈر دی بینر آف نیشنل کانفرنس، مسلم کانفرنس، جو یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں فل فلیج ڈیموکریسی چاہیے، اور بڑا پاپولر سلوگن تھا کہ ذمہ دارانہ نظام حکومت ہو جس میں جو ہے ہمارے نمائندے جو ہے وہ ہماری کنسرن مہاراجہ تک پہنچائیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ ان پارٹیوں میں سے نیشنل کانفرنس کے لیڈروں کی کئی تقریریں موجود ہیں جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مہاراجہ ہری سنگھ کو ہم اقتدار سے بے دخل کریں گے. وہ تو کہتے تھے کہ یہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں، اور مہاراجہ کی جو عزت اور ان کا جو اختیار ہے اور جو انہوں نے ریاست بنائی ہے وہ اس ریاست کے یہ بانی ہیں، بانیوں کے نمائندے ہیں، اور ہم ان کا احترام ہر صورت میں رکھیں گے. البتہ ہمیں ایک ایسا نظام حکومت چاہیے جس میں عوام کے منتخب نمائندوں کی زیادہ نمائندگی ہو. تو سو دیٹ یہ ہے، یہ ایک کھلی جارحیت تھی پاکستان کی جانب سے اور پاکستان کی پروکسیز کی جانب سے. اور لاسٹ 70 ایئرز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروکسیز کی جنگ ہے. نیشنل کانفرنس چونکہ ایک پروگریسو سیکولر ڈیموکریٹک پارٹی تھی، اور جب یہ ٹرائبل جلگار ہوئی، میں جو بات بتانا چاہتا تھا، تو اس وقت شیخ عبداللہ نے لوگوں کو کہا کہ جس کے پاس جو ہتھیار ہے، جس کے پاس کلہاڑی ہے، جس کے پاس کدال ہے، جس کے پاس ڈنڈا ہے، وہی مسٹ ڈیفینڈ سری نگر، وی ول ناٹ سرینڈر، جو ہے ہم سرینڈر نہیں کریں گے. اور پھر عورتیں، بچے سب نکل آئے. یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر انڈین آرمی نہ بھی پہنچتی تو تب بھی بارہمولہ کے اندر جو ہے وہ جس طرح کی مزاحمت مقبول شیروانی کی قیادت میں اور لوکل جو آرمی چیف تھے ان کی قیادت میں جس طرح کی مزاحمت دکھائی گئی، تو یہ اتنا ایزی نہیں تھا ٹرائبلز کے لیے یا پاکستان کے لیے اس کو فتح کرنا. لیکن چونکہ ان کے پاس جدید اسلحہ تھا، ظاہر نہتے لوگ تھے، مہاراجہ کی آرمی آج بھی آپ دیکھیں نا کہ یعنی 2,22,000 اسکوائر کلومیٹر کے ایریے کو صرف 7,000 کی پولیس جو ہے یا فوج جو ہے اور پولیس، یعنی ٹوٹل جو پیرا ملٹری ٹروپس اور جو باوردی لوگ تھے انکلوڈنگ پولیس، ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ نہیں تھی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس انویژن سے پہلے وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز کتنی مینٹین رہی ہوگی. چونکہ جب ریاستیں دیکھتی ہیں کہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو وہ تو عسکری طاقت میں اضافہ کرتی ہیں. تو یہ ایک ہے جو چیز میں تمہیدن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 22 اکتوبر ہماری تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. ہم لوگ اس کو یوم سیاہ کے طور پہ بناتے ہیں، اور آج سے نہیں بنا رہے ہیں، یہ صرف یورپ میں آ کے نہیں بنا رہے ہیں. ہم وہاں تھے تو اس وقت بھی بناتے تھے، اور اس وقت بھی ہم نے اس سو کالڈ غازیوں اور شہیدوں کو چیلنج کیا
اور ان کی پریزنس میں بھی میں نے مطلب یہ ہے کہ ایسی میری تقریریں موجود ہیں جو آج بھی لوگوں کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں. اور پھر جس وقت یہ ملیٹنسی سٹارٹ ہوئی تو ہم نے اس ملیٹنسی کے خلاف باقاعدہ جب پورے کشمیر کے اندر جو ہے نا الجاد الجاد القتال القتال کے نعرے تھے تو ہم نے ایک مزاحمتی بیانیہ رکھا، مزاحمت کی. ہمارے کئی لوگ کئی دفعہ ملیٹنٹس ہم پہ، خاص کر کے عباس پور میں بہت شدید زخمی بھی ہو گیا کہ ہمارے جلوس ہماری ریلی پہ آ کے تو ملیٹنٹس نے بھی ود دی ہیلپ آف پولیس وہ آ کے حملہ آور ہوئے اور ہمارے لوگ پی او کے میں پی او کے میں عباس پور پی او کے کا ہے. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ پاکستان عام طور پر جو ڈرانے دھمکانے کی جو کاروائیاں کراتا ہے نا، پہلے اپنے پراکسیز کو استعمال کرتا ہے اور پولیس کو استعمال کرتا ہے. جس وقت وہ دیکھتے ہیں کہ پولیس اور پراکسیز ان کو نہیں روک پاتے تو پھر جناب ڈائریکٹ آرمی آتی ہے، پھر انٹیلیجنس ایجنسیز جاتی ہیں. تو وہاں بھی جو ہے وہ انہوں نے، اور اس سے پہلے بے شمار انہوں نے پروپیگنڈا سرکاری اور غیر سرکاری سطح پہ، اور جتنے بھی ان کی کئی لوگ ہیں جنہوں نے نیشنلزم کا بظاہر تو نقاب اوڑا ہوا ہے، لیکن وہ پاکستان کے سوورین انٹرسٹ کو سرو کر رہے ہیں اور ان کی حیثیت پراکسیز سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ بھی اسی بیانیے کو لے کے چلتے رہے، اسی پروپیگنڈے کو لے کے چلتے رہے. یہ پرو انڈین ہیں، یہ انڈین ایجنٹ ہیں، ہر طرح کے پروپیگنڈا. جہاں کہیں ان کو یہ سوٹ کرتا تھا تو وہ ہمیں کہتے تھے یہ لادین ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ہم نے وہاں بھرپور تحریک چلائی اور جس وقت پنڈتوں کو خاص کر کے سری نگر سے نکالا گیا اس ملیٹنسی کے نتیجے میں، تو دیکھیے عارف اچاک کیا صاحب، یہ دکھ وہی زیادہ بہتر سمجھتا ہے جس کو اپنے گھر سے آپ بندوق کی نوک پہ نکالتے ہیں یا اس کے ارد گرد اتنا خوف اور ہراس پیدا کرتے ہیں کہ اگر براہ راست بندوق اس کے سامنے نہ بھی ہو تو وہاں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. ہم لوگوں کو اس بات کی زیادہ قدر ہے کہ وہ لوگ جو اپنا گھر بار چھوڑ کے تو نکل کھڑے ہوئے تو وہ ان کو کس طرح کا دکھ اور کس طرح کی ان کی وہ کیفیت کیا ہوگی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان ساری باتوں کے پیچھے اگر کوئی طاقت ہے تو وہ انفارچونیٹلی پاکستان ہے، جس کا نام آپ نے پاکستان رکھا ہوا ہے، لیکن دراصل سارے گنہونے کھیل جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین پہ جو ہے وہ رچائے جاتے ہیں. اور پھر اس کو بھگتتے جو پاکستان کے زیر انتظام جو ہے وہ تاریخی جو قومیں ہیں اور تاریخی اکائیاں ہیں وہ بھگتی ہیں. اور ہم لوگ سب سے پہلے وکٹمز ہیں جن کو 1947 میں ہی پاکستان کے قیام کے 1 ماہ کے بعد ہی جو ہے نا وہ، یعنی 2 ماہ کے بعد ہی، جس پہ یلغار کر دی گئی، جس پہ فوج کشی کی گئی، جس پہ پرائیویٹ ملیشیا داخل کر دی گئی. اور ہم اس دن سے لے کے مزاحمت کرتے ہیں. ہم کشمیریوں کا قصور کیا ہے کہ الٹیمیٹلی ہم نے ہندوستان اور پاکستان کے پروپیگنڈے یا ان کے بیانیے کو بائی کر کے تو ہم نے کوشش شروع کر دی تقسیم کی لکیروں کو گہرا کرنے کی. حالانکہ سری نگر کی لیڈرشپ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ٹریٹی آف ایکسیشن جس کے نتیجے میں جموں کشمیر پوری وہ جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ اس کا ہلاک ہوا تھا، اور یہ ہندوستان نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ جتنے بھی انویڈرز ہیں، انکلوژرز ہیں، دہشت گرد ہیں، لڑائی کی غرض سے کشمیر کے اندر داخل ہوئے، ان کو پش بیک کر کے ریاست جموں کشمیر کے ایک ایک انچ کو ان سے خالی کرانا اور ریاست جموں کشمیر واپس کشمیریوں کے حوالے کرنا. یہ ہندوستان کی کمٹمنٹ تھی، یہ ہندوستان کی ذمہ داری تھی. اور یونائٹڈ نیشن نے بھی ہندوستان کے اس رول کو جو ہے وہ کبھی بھی متنازع نہیں بنایا، بلکہ اس رول کے اندر ہندوستان کو یونائٹڈ نیشنز کا بھی ٹائٹل حاصل تھا. لیکن ہم 73 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہ ریاست جموں کشمیر کے اس حصے کی لیڈرشپ نے کبھی اس حصے کے لوگوں کے مشکلات اور مصائب کا ذکر کیا. گلگت بلتستان، آج اگر میں پوری ریاست جموں کشمیر کے اکائیوں کی بات کروں تو سب سے زیادہ اگر کوئی وکٹم ڈپرائیوڈ ایریا ہے تو وہ گلگت بلتستان کا ہے. اور میں ہمیشہ ان لیڈروں سے یہ سوال کرتا ہوں جو صوبے کی رٹ لگائے پھرتے ہیں اور وہ دراصل پروکسی ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی. انہوں نے
جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو صوبے ہیں وہ جا کے سندھ والوں سے کیوں نہیں پوچھتے, وہ جا کے بلوچوں سے کیوں نہیں پوچھتے, وہ پشتونوں سے کیوں نہیں پوچھتے, ان کے تو صوبے ہیں. لیکن ایک بڑی مشکل سے آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کے قیام کے بعد پھر پاکستان ٹوٹا اور 1973 میں آپ ایک آئین بنانے پہ میں کامیاب ہوئے, اور وہ آئین کتنی دفعہ یعنی بننے کے بعد کتنی دفعہ وہ ٹوٹا اور فوجی حکومتیں قائم ہوئی. اور پھر جب جمہوریت بحال ہوئی تو ساری ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز نے ایک کنسنسس بلڈ کر کے 18ویں ترمیم کی, اور وہ مولانا فضل الرحمان نے بالکل درست کہا کہ یہ صوبائی خود مختاری نہیں ہے, ایک محدود صوبائی خود مختاری ملی ہے 18ویں ترمیم میں, اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کو بھی واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں جو گلگتی بیوقوف جو ہے وہ اس آگ میں جانا چاہتے ہیں, تو ان کو 1993 میں نے جو ہے وہ استور میں تقریر کی تھی کہ جہاں سچ بات کہنے والوں کو کوڑے, پھانسیاں, اور حق کی بات کرنے والوں کو غدار ٹھہرایا جاتا ہوں, اس کے اندر شامل ہونے والوں کو اپنے عقل اور شعور پہ غور کرنا چاہیے. وہ آج بھی میری تقریر یوٹیوب پہ موجود ہے استور کی, اگر دوست چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس وقت میں نے ایسے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ کوئی مطالبہ کرنے سے پہلے اپنے عقل اور شعور کا کم از کم معائنہ کروائیں. تو سوری میں نے تمہید کو زیادہ باندھ لی, تو آپ سوال. شوکت بھائی, حارث جنگی کا پورا ضرور. اب جیسے کہ آپ نے اپنے اس بیان میں پورا بتایا ہمیں, اب جیسے کہ ایکسیشن ٹریٹی سائن ہو گئی, آپ نے کہا کہ یہ بھارت کی ذمہ داری تھی کہ جو علاقے پاکستان نے قبضہ کیا ہوا ہے, گلگت بلتستان, پی او کے, وہ آزاد کراتا بھارت. اس وقت کی بھارت کی جو گورنمنٹ تھی کانگریس کی, انہوں نے کیوں پاکستان کو کے انویڈرز کو بھگایا نہیں, جبکہ ایک لیگل ڈاکیومنٹ سائن ہو گیا تھا, ایکسیشن ٹریٹی ہو گئی تھی, جموں کشمیر بھارت کے حصے میں آ گیا تھا. تو کیا یہ بھارت کی اس وقت کی حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا ایسی وجہ تھی کہ انہوں نے پاکستان, جو کہ اس وقت اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا کہ بھارت تھا, تو کیا وجہ ہے کہ بھارت کی اس وقت کی گورنمنٹ نے پاکستان کے انویڈرز کو بھگایا نہیں؟ دیکھیں, اس کا تو صحیح جواب تو وہی دے سکتے ہیں, لیکن جو کچھ ہم نے ادھر ادھر سے معلومات اکٹھی کی اور اس وقت کے حالات میں, اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو انڈیا کے جو پرائم منسٹر تھے جواہر لال نہرو, ان کی جو کچن کیبنٹ تھی اس میں بہت سارے کشمیری ان کی کچن کیبنٹ میں موجود تھے, اور اس میں بہت سارے لوگ جو ذاتی طور پر نہ تو وہ نہرو کی آئیڈیالوجی کو بائی کرتے تھے, لیکن انہوں نے ایک ہم مذہبی ہونے کا اور کشمیری ہونے کا ایک فائدہ حاصل کر کے تو وہ پہنچ گئے وہاں پالیسی میں. ایک تو یہ تھا کہ وہ ہندوستان کی بیوروکریسی کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھاتے میں کسی نہ کسی حد تک انہوں نے انفلوئنس کیا کہ دیکھیے جی, وہ تو سارا ایریا جو ہے مسلم میجورٹی ہے, تو اور مسلمانوں کو ادھر شامل کر کے اس کی کیا ضرورت ہے, علاقہ وہ بھی کوئی اتنا پروڈکٹیو نہیں ہے, اور لوگ بھی جنگجو قسم کے لوگ ہیں, لہذا جو ہمیں مل گیا ہے یہ خوبصورت کشمیر ہے, وسائل سے مالا مال ہے, تو لہذا ہمیں جو ہے وہ اس طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ایک بیانیہ تو ہمیں کہیں نہ کہیں ڈیبیٹ ڈسکشن, چونکہ ہم بھی ڈیفرنٹ کانفرنسز میں جاتے ہیں, اس نے پریویل کیا, اور کہیں نہ کہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرد جنگ کے اثرات بھی موجود تھے. اور برطانیہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ سیز فائر جو ہے, یعنی جس وقت انڈین آرمی جو ہے وہ مسلسل علاقوں کو ریکپچر کر رہی تھی, اور قبائلی جو ہے یعنی جو پرائیویٹ ملیشیا تھی وہ بھاگ رہی تھی, تو اس وقت سیز فائر بھی ایک کوسچن ہے کہ سیز فائر کیوں کیا گیا. بلکہ بعض مورخین یہاں تک کہتے ہیں کہ جو میرپور تھا یہ ریکپچر ہو گیا تھا, لیکن اس کو پھر خالی کیا گیا. تو
یہ کہتے ہیں کہ برطانیہ کا اس وقت ہندوستان پہ بہت شدید پریشر آیا اور کہ آپ سیز فائر کر دیں اور اس کیس کو جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں لے جائے. میں اس پہ بہت زیادہ یقین کے ساتھ نہیں کہتا ہوں، لیکن جو اس وقت کی جو لوگ ہیں وہ اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا بھی پریشر تھا، لیکن خاص کر کے جو برطانیہ کا جو وزیر اعظم تھا مسٹر ایٹلی، انہوں نے ٹیلی گرام دی سیز فائر کے لیے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے. ادھر جو ہے ہندوستان یونائٹڈ نیشن میں بھی چلا گیا. اب آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کو یونائٹڈ نیشن میں نہیں جانا چاہیے تھا. میں اس نقطہ نظر کو سمجھتا ہوں کہ یہ درست نقطہ نظر ہے، لیکن چونکہ اس وقت کے حالات کیا تھے کہ دنیا تقسیم تھی اور کانگریس کا جو پروگریسو سیکولر اینٹی امپیرلسٹ جو رول تھا اس کی وجہ سے پورا وسط ایک بلاک تھا، برطانیہ، امریکہ، یہ سب. اور پاکستان کی تخلیق میں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس کے اس پروگریسو اینٹی امپیرلسٹ رول کا بڑا دخل تھا کہ جس وقت ہندوستان کے شہروں کے اندر ہند چینی بھائی بھائی کے نعرے لگتے تھے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک لیگیسی تو وہاں چندر بوس کی بھی ہے، جو یہ کہتے تھے کہ برطانیہ جو ہے وہ اکوپائر ہے، اس کے خلاف ہمیں ہر ایک کے ساتھ ہے اتحاد کرنا چاہیے. اور وہ کانگریس کے صدر بھی رہے ہیں اور وہ جا کے پہنچے برطانیہ اپنے جرمنی اور ہٹلر سے ملے اور ہٹلر کو کہا کہ آپ ہماری مدد کریں. اور بہت حد تک انہوں نے جو انٹرنیشنل لابی اس وقت ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں وہ کریں. تو ان سب چیزوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں گے تو برطانیہ جو ہے وہ ہندوستان کو پسند نہیں کرتا تھا، ہندوستان کی لیڈرشپ کو، ہندوستان کے فاؤنڈنگ فادرز کو، اور ان کو دباؤ میں رکھنے کے لیے مسلم لیگ اور کمیونل ایلیمنٹس کو ہمیشہ ہوا دی گئی. اور یہ تو جملہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول. تو یہ کون تھا؟ یہ برطانیہ ہی تھا جس نے اس فارمولے کی ایجاد کی تھی. اب جب امریکہ آ گیا تو اس نے کہا کہ کنفیوز اینڈ رول. آج لوگوں کو چیزوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، بحثیں کرتے رہتے ہیں 2-2 4-4 گھنٹے، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ چاہتے کیا ہیں تو اس کا جواب کوئی نہیں دیں گے. تنقید ساری دنیا پہ کریں گے، لعنت ملامت سب پہ کریں گے، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ چاہتے کیا ہیں تو چاہنے کا جو ہے وہ ان کو نہیں پتا کہ وہ چاہتے کیا ہیں. وہ صرف ہیں کچھ لوگ ہیں جو حکمرانوں کا ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں. آج کوئی بیٹھا ہوا ہے، کل کوئی اور بیٹھ جائے گا. ایسے ہی جو پاکستان میں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمارا کیا قصور ہے، ہماری تو ایک ہی پارٹی ہے اور وہ حکمران پارٹی ہے. تو اسی طرح کئی لوگ ہیں جن کی پارٹی وارٹی کوئی نہیں ہے، حکمران پارٹی ہے. جو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے منہ سے جو جملہ نکلتا ہے، جس کو وہ محب وطن کہتا ہے اس کو وہ محب وطن کہتے ہیں، جس کو وہ غدار کہتا ہے اس کو وہ غدار کرتے ہیں. خود سے اپنے سر پہ انہوں نے کنگا مارنے کے علاوہ اور اس دماغ سے کام لینے کی کبھی کوشش نہیں کی ہے. اور اس کا بہت سارے برے اثرات جو ہے ہماری سیاسی تحریکوں پڑے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیز فائر بھی غلط تھا تاریخی طور پر، اور یو این کے اندر جانا بھی یہ کوئی وہ نہیں تھی. لیکن دباؤ اس وقت دیکھیں نا، ہم آج بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت کے اگر حالات دیکھیں، اس وقت کی پولرائزیشن دیکھیں تو ایک طرف سوویت یونین تھا، چائنا ابھی آزاد نہیں ہوا تھا لیکن اس میں تحریکیں تھی، ادھر ویتنام کی تحریکیں. تو موسٹ پاورفل جو حکومتیں تھی وہ اس وقت بھی امریکہ اور برطانیہ تھے. تو لہٰذا ان کا دباؤ جو تھا وہ سارا دباؤ ساؤتھ ایشیا کے اندر ہندوستان پہ تھا. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ملک جو ہے وہ انڈیا کی ڈیموکریسی سے، انڈیا کی سوورنٹی سے کمفرٹیبل نہیں ہے. یہ پاکستان کی فوجی ضیاء الحق جیسا بدترین ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہو، ان کو وہ بھی قابل قبول ہے. ان کو مشرف جیسا جو ہے وہ کتے فروخت جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہو تو وہ بھی قبول ہے. اور ان کو کنٹرول ڈیموکریسی جو ہے وہ بھی قبول ہے. ان کو پاکستان کے اندر لا لیسنس بھی قبول ہے. ان کو جو ہے وہ پاکستان میں تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز جو ہے نا وہ پولیٹیکل ورکرز اور ہیومن رائٹ ڈیفینڈر جو ہے وہ کڈنیپ کر دیے گئے، ڈسپیئر ہو گئے. ان کو میوٹیلیٹڈ جو ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں.
آج مجھے بتائیں نا کہ برطانیہ نے آفیشیلی کتنی ایک پاکستان کے اس رول اور اس رویے کی جو بالکل انسانیت کے خلاف ہے مذمت کی ہے. تو لہذا پاکستان کا 1,00,000 قتل بھی معاف ہے، لیکن ہندوستان کا یہ نعرہ لگانا بھی جو ہے وہ ان کو قبول نہیں ہے، چونکہ ابھی تک یہ انڈیا کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے. اور ابھی صرف چائنا کی وجہ سے ان کو تھوڑی سی مجبوری ہے، تو یہ تھوڑا سا انڈیا کو سپیس دینے کے لیے تیار ہے. ورنہ اگر آپ ہیں جو سوویت یونین جس وقت موجود تھا یا سرد جنگ کے خاتمے سے پہلے، تو اس وقت تو انڈیا طرح طرح کی مشکلات اور مسائب اکنامکلی بھی بڑھتا ہے. یہ تو انڈیا کا پوٹینشل ہے. یہ تو الٹیمیٹلی آپ کو کانگریس کی حکومتوں کے کا اس ورثے کو داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے اپنی اکانومی درست کی، انہوں نے مڈل کلاس پیدا کی، اور وہ مڈل کلاس چاہے آج وہ ووٹ مودی جی کو دے یا کسی اور کو دے، لیکن ایک مڈل کلاس پیدا ہوئی جن کے اندر یہ احساس ڈیولپ ہوا کہ ہم بہت بڑا ملک ہیں، تو ہماری ایک اسی طرح کی ایک لیڈرشپ ہونی چاہیے. تو اگر یہ ملک جو ہے وہ پاکستان کی طرح دن بہ دن ذلیل اور خوار ہوتا رہتا، ڈکلائن ہوتا اور ٹوٹ پھوٹ کی طرف جاتا، تو آج جو ہے وہ نہ بی جے پی ہوتی اور نہ کانگریس ہوتی. جیسے پاکستان میں آج نہ مسلم لیگ کا حال ہے، تو نہ عمران خان کا کوئی حال ہے، تو نہ پیپلز پارٹی کا کوئی حال ہے. اور جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں ان کے ہاں آپ جا کے تو ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت زندہ باد. لیکن مادر ملت جس وقت تھی تو اس وقت جو ہے وہ کسی نے مادر ملت زندہ باد کے نعرے نہیں لگائے. جس وقت مادر ملت کو جو ہے نا وہ جب یہ حکومتوں میں تھے تو اس وقت ان کے قتل کی اور ان پہ لگائے جانے والے فتووں کی تحقیقات کے لیے کم از کم آرڈر بھی نہیں کیا کہ بھئی تحقیقات تو کی جائے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے، اور جو لوگ تھے ان کو کم از کم کسی انصاف کے کٹارے میں کھڑا کیا جانا چاہیے، تاکہ یہ نعرے جو ہے جو بنا سوچے سمجھے ہر مخالف پہ لگائے جاتے ہیں. تو پاکستان میں تو کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے، کوئی مکالمہ نہیں ہے، آپ مکالمہ کر نہیں سکتے. ایک دور ہوتا تھا کہ جس میں آپ یہ بحث کرتے تھے کہ ریاست کے اندر مذہب کا کیا رول ہونا چاہیے، مذہب کا رول ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. آج تو مکالمہ ہی ختم ہے. آج آپ جب یہ بات کریں گے کتنے لوگ ہیں جن کو محض بلاسفیمی، آپ تصور کریں کہ ایک مسلم معاشرے کے اندر رہنے والا، ایک مذہبی اقلیت سے تعلق رکھنے والا آدمی جو ہے وہ کیوں، بلکہ وہ اگر بہانا بھی ہو، آج یہ یورپ ہے، پورا یورپ میں کوئی اکا دکا آدمی جو ہے وہ قرآن کے خلاف بات کرتا ہے یا پروفٹ کے خلاف بات کرتا ہے، لیکن میجورٹی لوگ تو آپ کے عقیدے کے احترام میں، آپ کی شخصیت کے احترام میں کھڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے سوسائٹیز کے اندر اسلاموفوبیا نہیں پیدا ہونا چاہیے. لیکن جو پاکستان کے اندر مولوی آگ اگلتا ہے دوسرے مذاہب کے خلاف، اس آگ پہ تو آپ نے کوئی قدغن نہیں لگائی ہوئی ہے، اس کو تو کوئی اکاؤنٹیبل نہیں بناتے. وہ جو روزانہ مطلب یہ کہ ایک دوسرے مذہبی فرقے جو ہمارا شیعہ برادری ہے اس کے خلاف جو کچھ مطلب یہ کہ نعرے لگتے ہیں، ان نعروں کے خلاف کسی قسم کی کوئی مطلب یہ کہ جو ہے نا وہ نہیں ہوتی. تو دیکھیں حکومتیں غلطیاں کرتی ہیں، ان غلطیوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تاریخ کے اندر ان کا جو رول ہے اس رول کو بالکل منفی کر دیا جائے یا ان کو نیگیٹولی وہ کیا جائے. یقیناً ان کو سب سے پہلے ورثے میں تو اپنا ملک ملا تھا جس کا نام تھا ہندوستان. کشمیر تو ان کو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سچویشن، ایک کمپلشن کے نتیجے کے اندر ایک معاہدہ ہوا. اور ریاست جموں کشمیر کے اندر جو پولیٹیکل فورسز تھی، آپ یہ دیکھیں المیہ دیکھیے کہ وہ ویلی، وہ سری نگر جہاں باچا خان کہتے تھے یہ میرا دوسرا گھر ہے، اور کوئی جلسہ ایسا نہیں ہوا جس میں باچا خان وہاں نہیں گئے. پھر آپ دیکھیں عبدالصمد خان اچکزئی وہ وہاں گئے، فیض احمد فیض گئے. بر صغیر کے سارے ترقی پسند لیڈر جو ہے، یہ اماجگاہ ہوتی تھی ان کی، یہ سری نگر ان کا ہوسٹ ہوتا تھا. روشن خیالی کی ایک کرن تھی. اسی وجہ سے گاندھی جی نے کہا تھا کہ یہ رے آف ہوپ ہے، یہ امید کی ایک کرن ہے. کن کے لیے؟ جو تاریخ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو انسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جو روشن خیالی کے ساتھ کھڑے ہیں، جو جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، جو سیکولرزم کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اٹ واز دا پولیٹیکل لیڈرشپ آف دا کشمیر، اسٹیٹ آف کشمیر، جنہوں نے مہاراجا ہری سنگھ کی ٹریٹی آف ایکسیشن کو انڈورس کیا. آج آپ
مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تو کم از کم اپنی تاریخ پہ تھوڑی سی یعنی مطلب تنقید ضرور کیجیے. کوئی ان میں سے پیر نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے. دیز آر آل پولیٹیکل لیڈرز. ان سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں کا ضرور احتساب ہونا چاہیے اگر کسی نے ریاست اقتدار میں رہتے ہوئے کرپشن کی ہے. لیکن تھوڑا سا تاریخ کے تناظر میں کہ ایک سینسیٹیو، ایک فرینک جو فریکچر سٹیٹ ہے جس کا ایک حصہ جو ہے وہ اکوپائڈ ہے، اور گلگت بلتستان کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس جو تھی یہ تو ہندوستان کے لوگوں کو 1994 میں کہیں جا کے ریئلائز ہوئی کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ایریا ہے. اٹ از اے الٹرنیٹ ٹریڈ روٹس. ہم تو ڈے فرسٹ سے کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری ریاست کا ایسا ایریا ہے جس کی جیو پولیٹیکل بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہندوستان کی ماضی کی حکومتوں نے اس علاقے کو نظر انداز کر کے، یہاں کے لوگوں کو نظر انداز کر کے بہت بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرم کیا ہے اس علاقے کے بہترین مفاد میں. یہ تھا کہ وہ اس علاقے پہ خصوصی توجہ دیتے. لیکن نعرے لگتے رہے. ایون کانگریس کے دور میں پارلیمنٹ کے اندر ایک ریزولوشن پاس ہوئی جس میں ری افرم کیا گیا. پھر منموہن سنگھ صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ وی ہیو نو مینڈیٹ ٹو چینج دا بارڈرز بٹ وی ہیو اے مینڈیٹ ٹو میک اٹ ارریلیونٹ. اور پھر ان کے دور میں ایک اقدامات سٹارٹ بھی ہوئے اپنے واجپئی کے دور میں بھی کہ بارڈرز اوپن ہوئے. برسا برس جو پچھڑے خاندان تھے وہ آپس میں ملے. پھر ایک جو ہے نا بس سروس سٹارٹ ہوئی. پھر جو ہے وہ مختلف ٹریڈ پوائنٹس بنائے گئے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت تھی، بجائے اس کے کہ آپ ڈنڈے کے زور سے اگر پاکستان جو ہے وہ مشرقی پاکستان کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکا، ڈنڈے کے زور پہ اور مارشلوں کے زور میں اگر بلوچستان سے ملیٹنسی ختم نہیں ہو سکی اور لوگوں کی آزادی کی خواہش ختم نہیں ہو سکی تو یہ کہیں بھی نہیں ہو سکتی. یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے مفادوں کے لیے اگر واقعی ہم ہندوستان کے ہمدرد ہیں، اگر واقعی ہم ہندوستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ سچائیاں ایسی ہیں، کچھ حقائق ایسے ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے ہماری زبان میں لکنت نہیں آنی چاہیے. کیوں کہ الٹیمیٹلی ایک وائبل ڈیموکریسی انڈیا کے اندر ہے. آج بھی انڈیا جو ہے وہ چائنا، پاکستان، تمام گرد و نواح کے ملکوں کے نسبت میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بہتر ہے. وہاں آپ کھڑے ہو کے اپنے ایشوز کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، آپ انٹرویو دے سکتے ہیں، آپ جلسہ کر کے وقت کے حکمرانوں کو چیلنج کر سکتے ہیں. جو آپ نے دیکھا کہ یہاں ایک جلسہ ہوا تو سارا ملک غداروں کی ان کے لیے فتوے جاری ہوئے، اور دوسرا جلسہ ہوا تو رات کے اندھیرے میں ایک میاں اور بیوی جو ہے وہ ایک کمرے میں سوئے ہوئے، اس چیز کا بھی تقدس، اور کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اسلام ہے. یہ اسلام کے نام پہ بددماغ داغ ہیں اور ان کو کوئی اسلام سے لینا دینا نہیں ہے. یہ بدترین اس کرۂ ارض پہ اگر آپ کسی برائی کی آماج کا دیکھیں تو اس نے پاکستان میں ڈیرے ڈالے ہوئے، اور اٹ از انفارچونیٹ کہ اس کی وجہ سے 22 کروڑ انسان سفر کر رہے ہیں غربت میں، جہالت میں، پسماندگی میں، اور تعلیم کے دروازے جو ہے وہ بند ہیں، اور لوگوں کو روح اور تن کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے. تو اس سچویشنز کے اندر میں اپنے تمام کشمیری دوستوں کو کہتا ہوں کہ وہ اپنے بیانیے کو ٹھیک کریں سب سے پہلے. اور پاکستان کے یعنی ہم آج بھی 1947 میں ہیں، ہم 2020 میں نہیں ہیں. کیونکہ جو کچھ 1947 میں ہوا اور اس کا آپ بھگت رہے ہیں، اگر آپ 2020 میں آئیں تو پھر آپ کو 2020 کی وہ پالیسیاں اختیار کرنی ہوگی جس سے کہ آپ کی ریاست کی جو وحدت ہے وہ بحالی کی طرف جائے. مجھے بہت شدید اختلاف ہے 5 اگست کے اقدام کو جس میں ریاست کو بائیفرکیٹ کیا گیا. ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا اور نہیں آنا چاہیے کہ ایک تاریخی ریاست کو آپ بائیفرکیٹ کر دیں تو پھر آپ اپنے جو وہ حصہ جو پاکستان کے زیر انتظام ہے اس میں پھر آپ کا کلیم کیا بچتا ہے. ابھی تو آپ کو ٹریٹی آف جو ایکسیشن ہے اس کے سول اور اسپرٹ کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. یہ آپ کے اپنے پلیجز ہیں، اور دنیا کی کوئی جمہوریت جو ہے وہ اپنے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر کے
یا ان کو تھریٹن کر کے یا ان کی شخصیتوں کو جو ہے وہ تقسیم کر کے یا ان کے تاریخی رشتوں کو مٹا کے وہ پھل پھول نہیں سکتی. دنیا کی ہر جمہوریت، اور جمہوریت کا سول ہی یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی کنسرنس کو وداؤٹ اینی بائس جو ہے وہ ایڈریس کریں اور ان کو مطمئن کریں. جمہوریت کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ عوام کو مطمئن کرتا ہے، عوام کے نمائندوں کو مطمئن کرتا ہے، اور وہ سچویشن نہ پیدا کریں جس سے کہ آپ کے دشمنوں کو فائدہ ہو. اور آج بھی دور اندیشی کی ضرورت ہے، سنجیدگی کی ضرورت ہے. مذہبی جو تعصبات ہیں ان سے باہر نکل کے اسٹیٹسمین شپ دکھانی ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کی جائے تو یہ وہی کشمیری ہیں جنہوں نے انڈیا کے ساتھ ٹریٹی کو لیجیٹیمائز کیا. یہ کوئی اور کشمیری نہیں ہے. تو ان کشمیریوں کی کنسرن کو ذرا ہمدردانہ طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے. اگر آپ واقعی ایک شائننگ انڈیا، ایک براڈر انڈیا، ایک ڈیموکریٹک انڈیا اور دنیا کی صفوں کے اندر ایک باوقار انڈیا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک چھوٹا سا ایریا جس نے والنٹیرلی آپ کے ساتھ گیا ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اور اس ملیٹنسی کی سزا جو ہے وہ سیکولر ڈیموکریٹک کشمیری کو نہیں ملنی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے کیونکہ وہ اس ملیٹنسی پہ تو آپ کی بھی قدرت حاصل نہیں ہے. اور جو لوگ یہ بائی کرتے ہیں کہ یہ ملیٹنسی کو 370 کی وجہ سے ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈیفنس تو آرمی کے پاس ہے، کمیونیکیشن تو آرمی کے پاس ہے، وہ تمام داخلی اور خارجی امور سارے جو ہے وہ سینٹر کے پاس ہے. تو لہٰذا اس کے لیے اگر ہم محض یہ سوچنا اس پروپیگنڈے کو بائی کر دیں تو اس کا کوئی فائدہ ہندوستان کو ہونے والا نہیں ہے. ہندوستان ایک بہت خوبصورت ملک ہے، ایک جمہوری ملک ہے، اور اس کو اپنا بہت صاف شفاف چہرہ برقرار رکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ اپنے منہ پہ کئی داغ جو ہے وہ لگوا دیں. اور یہ تو ہندوستان کے لیے کوشچن ہے کہ ایک ریاست جو آپ کے زیر انتظام ہے وہاں آپ پہلے گورنر راج، پھر صدر راج، پھر آج کتنے عرصے سے جو ہے وہ گورنر راج چل رہا ہے. تو ایک وائبل ڈیموکریسی کے کسی حصے کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح کی ان کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ اقدامات نہیں ہونے چاہیے. ہمیں یہ بالکل کہنا چاہیے. ہمیں مطلب یہ کہ ہمیں بہت عزیز ہیں دوست احباب، ہماری بڑی دوستیاں ہیں، بڑی تعلق داریاں ہیں، لیکن ان تعلق داریوں کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز جو ان کے فائدے کی ہو وہ ہم بابانگے دل نہ کہیں اور ہم محض چند ٹٹ پنجیے لوگوں کی ہاں میں ہاں ملائیں، یا جن کو تاریخ کا کوئی شعور نہیں ہے، جن کو کوئی اپنے ملک کے مفادات کا کوئی احساس نہیں ہے، اور وہ محض مذہب کے جو آگ ہے اس میں جل کے وہ سوچتے ہیں کہ ہم سب کو بھون کے رکھ دیں گے. اس سے وہ ہندوستان کی کوئی خدمت نہیں کریں.